بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقیہ سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 108، جلد نمبر اول، حصہ نمبر 100۔ یہ مکتوب شریف میاں سید احمد بجواری صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے، اور اس مکتوب شریف میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی ایک اصطلاح جو صوفیہ کرام کی بعض صوفیہ کی ہے ان کی تشریح فرما رہے ہیں۔ کچھ صوفیہ کی نزد ولایت افضل ہے نبوت سے۔ معنی اس کی یہ نہیں ہے کہ ولی کی فضیلت نبی پر ثابت کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی تعویلات کرتے ہیں۔ ایک تعویل یہ کرتے ہیں کہ ولایت افضل نبوت سے اسی لیے ہے کہ ولایت میں روح بخالق ہوتا ہے، روح باللہ ہوتا ہے، آپ کی عروجات ہوتے رہتے ہیں، اور نبوت میں روح بخلق ہوتا ہے، یعنی مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو خالق کی طرف روح یا خالق کی طرف رجوع یہ بہتر ہے مخلوق کی طرف رجوع یا مخلوق کی طرف روح کرنے سے۔ تو اسی لیے یہ ثابت ہوا کہ ولایت افضل ہے نبوت سے۔ دوسری توجہ یہ فرما رہے ہیں صوفیہ کرام کہ ولایت افضل ہے نبوت سے، اس میں غیر نبی کی ولایت کو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبی کی اپنی ولایت کو اس نبی کی نبوت سے افضل جانتے ہیں۔ ہر نبی کے پاس ایک ان کی نبوت ہے، ایک ان کی ولایت ہے۔ تو جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی کی ولایت ان کی نبوت سے افضل ہے، وہ بھی ریزن اور دلیل یہی دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے چونکہ ولایت میں روح بخالق ہے، آپ کا رجوع اللہ ہے، عروج ہے آپ کی، اور نبوت میں پھر نزول ہوتا ہے، اور نبوت میں روح بخلق ہوتا ہے، نبوت میں مخلوق کی طرف روح ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ولایت نبی افضل ہے نبوت نبی سے۔ اور اگر مطلق یہ ذکر کیا جائے کہ کسی بھی ولی کی ولایت کسی بھی نبی کی نبوت سے افضل ہے تو یہ زندقہ ہے، یہ کفر ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اگر یہ بات کی ہوگی تو پھر ان کو غلبہ سکر اور غلبہ محبت کی وجہ سے ہم انہیں معذور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شخصیت جس پر کیفیت سکر نہ ہو اور ان کی حالت سکر والی نہ ہو، اگر وہ یہ کلام کر دیں گے تو اسے زندقہ یا کفر کے زمرے میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کسی غیر کی افضلیت نبی پر ثابت کر لی۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی اسی کو ڈیفینیٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں اس مکتوب شریف میں کہ کس کا نظریہ کون سا ہے اور حق نظریہ کیا ہے، ہمیں کون سا نظریہ اپنانا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے تمام علوم و معارف مطابق شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ آخر میں اپنا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعض از مشائخ در سکر وقت گفتاند کہ ولایت افضل از نبوت است۔ کچھ مشائخ اعظام نے غلبہ سکر کی وقت یہ بات کہی ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، و بعضی دیگر ازین ولایت نبی خواستہ اندہ۔ کچھ جو صوفیہ کرام میں وہ کہتے ہیں ہر ولی کی ولایت کو نبی کی نبوت سے افضل نہیں جاننا چاہیے، بلکہ خود اسی نبی کی ولایت کو اس کی نبوت سے افضل جانا جائے۔ اور ان لوگوں نے جب یہ بات کی ہے تا وہم افضلیت ولی بر نبی رفع شود، اسی لیے کی ہے کہ کوئی بندہ اس وہم میں نہ پڑ جائے کہ کسی ولی کی ولایت کسی نبی کی نبوت سے افضل ہے، نہیں، بلکہ ان لوگوں نے نظریہ یہ پیش کیا ہوا ہے کہ نہیں، ہر نبی کی ولایت ان کی نبوت سے افضل ہے۔ اما فی الحقیقت کار برعکس است، لیکن فی الحقیقت
ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اپنا نظریہ پیش فرما رہے ہیں اور صحیح نظریہ پیش فرما رہے ہیں زیرا کہ نبوتی نبی از ولایت افضل است۔ فرماتے ہیں نبی کی جو نبوت ہے وہ اس نبی کی ولایت سے افضل ہے۔ نبوت افضل ہے ولایت سے، نبوت بہتر ہے، برتر ہے، قرب والا ہے ولایت سے۔ چاہے اسی نبی کی ولایت ہو تو اسی نبی کی ولایت بھی نبوت سے، اسی نبی کی نبوت سے کم تر ہے۔ مثلا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر نبی کی ایک ولایت ہوتی ہے، ایک ان کی نبوت ہوتی ہے۔ اب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے انبیاء کرام کی ایک نبوت ہے، ایک ان کی ولایت ہے۔ جو بندہ شغل رکھتا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پر، انہیں معلوم ہوگا کہ لطیف قلب میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اسے ولایت آدمی علیہ السلام مل جاتی ہے، اور لطیف روح میں اسے ولایت ابراہیمی، ولایت نوحی علی نبینا وعلیہ السلام یہ مل جاتے ہیں، اور لطیفہ سر میں اسے ولایت موسوی، لطیفہ خفی میں اسے ولایت عیسوی، اور لطیفہ اخفا میں ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مل جاتا ہے۔ تو ہر نبی کی جو ولایت ہوتی ہے نا وہ اس کی نبوت سے کمتر ہوتی ہے، نبوت افضل ہے ولایت سے۔ یار غیر نبی کی ولایت تو کمتر ہے ہی، اسے تو افضلیت نہیں مل سکتی نبی کی نبوت پر، لیکن خود اسی نبی کی ولایت جو ہے وہ ولایت بھی نبوت سے کمتر ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے؟ جن لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہوا ہے کہ نبی کی ولایت افضل ہے اس کی نبوت سے، انہوں نے ریزن اور دلیل یہ دیا ہوا ہے چونکہ نبی ولایت میں روح بخالق ہے، عروجات میں ہے، تو اسی لیے اور ان کی جو نبوت کا دورہ ہوتا ہے، چونکہ مخلوق کی رشد و ہدایت کرنی ہوتی ہے اس نے، تو اس میں روح بمخلوق ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ روح بخالق جو ہے وہ افضل ہے روح بمخلوق ہونے سے، یعنی خالق کی طرف رجوع کرنا یہ افضل ہے مخلوق کی طرف رجوع۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی اسی کو بھی ڈیفینیٹ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں در ولایت از تنگی سینہ روح بخلق نبے تواند آورد۔ فرماتے ولایت میں کیا ہوتا ہے؟ سینہ تنگ ہوتا ہے ان کا، اور تنگی سینے کی وجہ سے وہ مخلوق کی طرف رجوع یا مخلوق کی طرف روح نہیں کر پا رہا۔ وہ در نبوت از کمال انشراح صدری و توجہ حق سبحانہ مانع توجہ خلق است و نہ توجہ خلق مانع توجہ حق تعالی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نبوت میں عروج کرتے ہیں تو نبوت میں ان کے انشراح صدر ہو جاتی ہے، ان کا سینہ کھول دیا جاتا ہے۔ ولایت میں ابھی ان کو یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، سینہ تنگ ہوتا ہے اور زبان سے کچھ الفاظ جو بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب نبوت میں چلے جاتے ہیں تو نبوت اس میں انشراح صدر ہوتا ہے، اور انشراح صدر میں روح بخلق ہونا یہ نہ توجہ حق سبحانہ مانع توجہ خلق است، اللہ رب العزت کی طرف جو توجہ ہے وہ مخلوق کی طرف توجہ کی بھی مانع نہیں ہے، اور خلق کی طرف جو ان کی توجہ ہے وہ خالق کی طرف بھی توجہ کے مانع نہیں ہو سکتی۔ وہ وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن چونکہ انشراح صدر اتنی ہو چکی ہوتی ہے ان کی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی نبوت کی وجہ سے انشراح صدر کے بعد وہ دونوں کی طرف جب ان کا روح ہوتا ہے مخلوق اور خالق دونوں کی طرف، تو ایک دوسرے کے وہ ضد نہیں ہو سکتے، دونوں طرف ہوتے۔ در نبوت تنہا روح بخلق نیست تا ولایت را کہ روح بحق دارت ترجیح بروے بدہند۔ فرماتے ہیں لوگوں ذرا یہ تو سوچو نا
کہ آپ کہتے ہیں کہ نبوت میں وہ مخلوق کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، روح ان کا مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ فرماتے اکیلے مخلوق کی طرف روح نہیں ہوتا ان کا، کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولایت جو ہے ان کا روح بحق ہوتا ہے، اسی لیے وہ ان سے افضل ہے نبوت سے، اور نبوت جو ہے ان کا روح مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ فرماتے اکیلے نبوت میں روح بخلق نہیں ہوتا، بلکہ دونوں جانب ہوتا ہے۔ عیاذا باللہ، اگر رب کی طرف روح نہ ہو، رب کی طرف رجوع نہ ہو اور مخلوق کی طرف رجوع ہو تو علیاذ باللہ یہ تو نبوت کی شان میں ایک نقیصہ ہے، یہ تو نبی کی شان میں ایک نقص ہے۔ روح بخلق تنہا مرتبہ عوام کل انعام است، صرف مخلوق کی طرف روح کرنا، مخلوق کی طرف رجوع کرنا، یہ تو عوام چوپائیوں کا کام ہے، کل انعام والوں کا کام ہے۔ شان نبوت ازان برتر است، نبوت کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ ان کا روح مخلوق کی طرف رہے اور خالق کی طرف نہ رہے۔ عیاذا باللہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کا روح مخلوق کی طرف اور خالق دونوں کی طرف ان کا روح ہوتا ہے۔ فہم این معنی از ارباب سکر دشوار است، اس معنی کو ڈیفینیٹ کرنا، اس کے درمیان فرق کرنا جو ہے وہ سکر والوں کے درمیان، سکر والوں کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اکابر مستقیم الاحوال بین معرفت ممتازند، جو اکابر ہوتے ہیں اور جن کے مستقیم الاحوال ہوتے ہیں، جن کا حال، جن کی احوال، جن کے علوم و معارف شریعت غرام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان کا کام ایسا نہیں ہوتا جیسے غلبہ سکر والوں کی ہے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ نبی کی نبوت افضل ہے ان کی ولایت سے۔ یہ ارباب صحوہ، وہ لوگ جن کو صحوہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ ہنیئا لارباب النعیم نعیمها وللعاشق المسکین ما یتجرعو، خوشیاں ہیں نعمت والوں کے لیے کہ جو وہ نعمتیں دے رہے ہیں، وہ نعمتیں لوٹ رہے ہیں، ان کے لیے وہ نعمتیں، اور عاشق مسکین کے لیے ایک چلو پانی بھی کافی ہے۔ تو یہ جو عاشق مسکین ہے، جو غلبہ سکر میں ہوتے ہیں، وہ ایک چلو پانی لے لیتے ہیں، لیکن جو نعمتوں والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو پوری دریا اور سمندر بہہ جاتے ہیں۔ تو مکتوب شریف کا معنی یہ ہوا کہ جن لوگوں نے نبی کی ولایت کو ان کی نبوت سے افضل جانا ہے، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ وہ غلبہ سکر کی حالت میں ہے، اور مستقیم الاحوال یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ولایت سے ان کی نبوت ہر صورت میں افضل اور بہتر